بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی ایس پیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، 1 جون 1914 کو پہلی کمرشل فلائٹ ایک مسافر لے کر اڑی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہوائی سفر کے لیے ہوائی کمپنیاں مرز وجود میں آتی گئی اور پھر ہزاروں کی تعداد میں ایئر لائنز نے ہزاروں ہوائی طیارے چلانا شروع کر دیے۔ اس وقت تقریباً 5500 ہوائی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جس کی بڑی وجہ ہوائی جہاز کے سفر کو آرامدہ اور بحری سفر کے مقابلے میں محفوظ اور تیز ترین تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلا ہوائی جہاز 14 دسمبر 1920 کو تباہ ہوا تھا، جو کہ ایک برطانوی کمپنی کا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہوائی سفر میں کئی حادثات پیش آتے گئے، مگر کئی بار پائلٹس کی ذہانت اور مارتون نے اس الیکٹرانک مشین کو اپنی منزل مقصود تک پہنچایا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بھی کچھ اسی طرح کے حادثے کے بارے میں ہے، جس میں ایک پائلٹ نے بڑی مہارت سے ایک ہوائی جہاز کو حادثے سے بچایا۔ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے اسپیروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، 7 ستمبر 2010 کو روسی ایئر لائن الروزا ایئر فلائٹ 514 روس کے شہر ادونچے سے ماسکو جا رہی تھی۔ اس جہاز میں 81 لوگ سفر کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ 2 پائلٹس اندرے لیمونووا اور کیپٹن یوگنے تھے۔ فلائٹ اٹینڈنٹ نے مسافروں کے بورڈنگ پاسپورٹ چیک کیا اور جہاز نارمل طریقے سے ٹیک آف کر گیا۔ تمام مسافر ہنسی خوشی اپنی سیٹوں پر براجمان تھے، کسی کو مسئلہ درپیش نہ تھا، مگر کسی کے گمان میں یہ بھی نہ تھا کہ آج ایک بڑے حادثے کا سامنا کریں گے۔ فلائٹ بہت سموتھ چل رہی تھی۔ جہاز روس کے چھوٹے سے شہر اسنگ سے گزرا تو زمین پر ہر طرف برف ہی برف موجود تھی۔ اس وقت جہاز کی اونچائی 10,600 میٹر تھی۔ پھر اچانک جہاز کے الیکٹریکل سسٹم میں مسئلہ درپیش آنا شروع ہو گیا، جس کو پائلٹ نے سنجیدہ نہ لیا، مگر چند منٹوں بعد جہاز کی لائٹس بند ہونا شروع ہو گئیں۔ مسافروں میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ وہ ڈر گئے اور ان کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، مگر اصل پریشانی جہاز کے کنٹرول کرنے والوں پر تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جہاز میں مسئلہ کیا ہے۔ یہ جہاز تباہ ہونے والا تھا، کیونکہ اس جہاز کے تمام الیکٹریکل سسٹم، نیویگیشن سسٹم اور ریڈیو سسٹم بند ہو چکے تھے، کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ جہاز کا الیکٹریکل فیول پمپ بھی خراب ہو چکا تھا، جس سے جہاز کے ونگ میں موجود فیول ٹینک سے انجن کے فیول ٹینک میں منتقلی بھی بند ہو گئی تھی۔ اب اس جہاز میں 33,000 کلو گرام فیول انجن ٹینک میں موجود تھا، جو صرف 30 منٹ کی اڑان کے لیے کافی تھا، جبکہ نیچے کوئی ایئرپورٹ بھی نہ تھا جہاں لینڈنگ ممکن ہو سکے۔ یہ جہاز 34,000 فیٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ نیچے زمین کا ٹکڑا دیکھنے کے لیے پائلٹ کو سب سے پہلے جہاز کو تھوڑا کم اونچائی پر لانا تھا، اس طرح وہ کسی جنگل یا خشک زمین پر جہاز کو اتارنے کے قابل ہو سکے، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ جہاز کو پراپر زاویے پر موڑ کر نیچے کی طرف لایا جائے۔ اور یہاں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ جہاز کا الیکٹریکل سسٹم بند تھا، اس طرح وہ صحیح زاویے کا تعین نہیں کر پا رہے تھے۔ پائلٹس بہت ذہین تھے، لہٰذا دوستوں انہوں نے پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس جہاز کے کنٹرول پینل کے اوپر رکھ دیا۔ اب جہاز کو موڑتے ہوئے اس کا اینگل اور جھکاؤ پانی کی حرکت سے پتہ لگ رہا تھا۔ اس طرح سادہ سی ٹرک کی وجہ سے پائلٹس جہاز کو 34,000 فٹ سے 9,000 فٹ تک نیچے لے آئے۔ اب پائلٹ زمین کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ دوستوں، مسافروں کی قسمت بہت اچھی تھی کہ اب یہ جہاز روس کے ایک چھوٹے سے شہر ازما کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس شہر میں ایک پرانا ایئرپورٹ موجود تھا، مگر کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا، یعنی بالکل خالی تھا، مگر کبھی کبھار ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 2003 کے بعد روسی ایئر فیڈریشن کی طرف سے کوئی بھی عملہ یہاں نہیں بھیجا گیا، اس طرح ایئرپورٹ کے مارکنگ بھی نہ کی گئی تھی۔ لیکن ایک آدمی اس ایئرپورٹ کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کا نام سرجس تھا۔ کبھی یہ اس ایئرپورٹ کے سپروائزر کے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا، اب یہ شوق کی خاطر ایئرپورٹ کو صاف کرتا تھا اور لائن کی مارکنگ بھی اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی تھی۔ اس آدمی کی محنت کی وجہ سے پائلٹس کو جہاز کا ایئرپورٹ نظر آ گیا۔ اب ان پائلٹس کی مہارت دیکھے کہ سب الیکٹرانک سسٹم خراب ہو چکے تھے، فیول سسٹم بھی خراب تھا، صرف 20 منٹ کا فیول انجن ٹینک میں موجود تھا، اور ایک پانی کے گلاس کی وجہ سے جہاز کو نیچے لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح ان کو ایک پرانا ایئرپورٹ نظر آیا۔ پائلٹس نے 2 دفعہ لینڈنگ کی ناکام کوشش کی۔ جب تیسری بار کوشش کی تو یہ جہاز تیزی سے لینڈ کر گیا۔ اس طرح پائلٹس کی ذہانت کی وجہ سے جہاز میں موجود لوگوں کی جان بچ گئی۔ سارے عملے کی طرف سے بہت داد ملی۔ ایئرپورٹ کے سپروائزر کو بھی بہت سراہا گیا۔ حقیقت میں اس جہاز کی لینڈنگ ایک کرشمے سے کم نہ تھی۔ روسی فیڈریشن نے بھی دونوں پائلٹس کو ہیرو کا خطاب دیا۔
اس کے بعد روسی حکام نے سارے معاملے کی چھان بین کی تو 10 دنوں کے اندر رپورٹ اعلیٰ حکام تک پہنچی، جس میں یہ نتیجہ نکلا کہ بیٹریاں زیادہ گرم ہو گئی تھی اور کام کرنا بند کر گئی، جس سے الیکٹریکل سسٹم، نیویگیشن سسٹم اور ریڈیو سسٹم بند ہو گئے تھے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ حسب روایت چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔